طیب الحسنی صاحب کو پکڑ لیں دو لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 20 دن سے ہم یہاں پر ایک کاز کے لیے، مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ابھی مجھے کال آئی، ڈاکٹر نوشین صاحبہ ہیں جو ہیلتھ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیلتھ ہے پارلیمنٹ کی، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس یہاں پر تشریف لا رہی ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے، لیکن وہ ہمارے موقف کی مکمل حمایت کرتی ہیں، تو شاید ان کے پاس کوئی اچھی خبر ہے ہمارے پاس لے کے آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو جو بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آج کچھ مجھے کمنٹس پڑھنے کا موقع ملا، عموماً اتنا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، لیکن آج میں نے مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر کچھ کمنٹس پڑھے۔ میں نے دیکھا، جو میں بات کرتا ہوں کہ انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے، انسان کو خود غرضی نہیں کرنی چاہیے۔ 15 ستمبر کو یہ آواز 1,94,000 اسٹوڈنٹس کی آواز تھی۔ ہم نے جد و جہد کی، سٹرگل کی، کوشش کی، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پی ایم سی نے آپ کی سٹرینتھ کو توڑنے کے لیے ریپیٹرز کو الاؤ کیا کہ آپ پچھلے سال کے سکور کے اوپر اس سال بھی ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تب بھی کہا کہ بھائی ریپیٹرز خوش نہ ہوں، اس سارے معاملے کے اوپر آپ خوش نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ کو صرف آپ کی طاقت کو توڑنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج مجھے آج کے دن میں کم از کم 10 سے 12 ریپیٹرز کے والدین کی اور ان کی کالز آئیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایکویلنس کا انہوں نے فارمولہ لگایا، ہمارے تو مارکس بہت کم کر دیے انہوں نے۔ تو یہ بات ہم نے اس دن بھی کی تھی کہ یہ صرف آپ کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس موومنٹ میں اور تیزی آئی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا جناب کہ یہ گریس مارکس والا کام شروع کر دیا، جس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے بھی یہ کمنٹس پاس کیے ہیں، بھئی وہ کون سا کرائیٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ نے کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 12، کسی کو 18، کسی کو 20، کسی کو 25 آپ نے مارکس دیے؟ تو اس کا تو کوئی کوئی کرائیٹیریا نہیں، وہ ہمیں کرائیٹیریا بتائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان کو نوٹس کیا ہے، پی ایم سی کو اور ٹیپس کی جو کمپنی ہے ان کو نوٹس کیا ہے کہ جو آپ کے سافٹ ویئر کے اندر پرابلمز ہیں، آئیں آ کر ایکسپلین کریں۔ یہی تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے، لیکن یہاں پر ہم فریاد کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے۔ مطالبہ کن سے کر رہے تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہ لوگ جنہوں نے 2 لاکھ سٹوڈنٹس کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تو کمنٹس میں یہ پڑھ رہا تھا، جی بعض بچے کہہ رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے جن کا ہماری وجہ سے فائدہ ہوا انہیں گریس مارکس ملے، اب وہ اگر 180 سکور ہو گیا، پہلے 150 تھا، پہلے 155 تھا، تو میں ان سٹوڈنٹس کو، اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ خود غرضی نہ کریں۔ آپ یہ جو ایک پروپیگنڈا چند لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جی اب یہ دھرنا ختم کر دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، بھئی ہم نے تو آپ کو کب روکا ہے؟ آپ جائیں، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں، آپ کا ایف ایس سی کا رزلٹ آئے، آپ اپنے رزلٹ بھیجیں میڈیکل کالجز میں اور میرٹ کے مطابق ایڈمیشن لیں۔ ہم نے کب روکا ہے؟ میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آج اگر آپ کے چہروں پر خوشی ہے تو یہ ان سٹوڈنٹس کی وجہ سے ہے جو یہاں پر اپنا حق لینے کے لیے پچھلے 20 دن سے جمع ہیں۔ خدا کے لیے خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں، خود غرض خود کو ثابت نہ کریں۔ ہم یہاں پر ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں کہ صرف یہ ایک سوچ پاکستان کی یوتھ کو دے کے جائیں کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی دوسروں کے لیے وقف کرنے کا نام ہے۔ آج یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں، ان کا ایم ڈی کیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی بہن بھائی بھتیجی اس کے اندر انہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا، وہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ چند لوگ
بھی ناانصافی کے خلاف کھڑے نہ ہوں تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی بانجھ ہو جائے گی. اس معاشرے کے اندر پھر انصاف کے لیے کون آواز بلند کرے گا؟ تو یہ ان کی اس قدر ناانصافیاں. یہ ابھی جو گلگت سے میرا بھائی یہاں پر ایک آیا تھا، اس نے 5 دفعہ اس کا رزلٹ آیا، کبھی پاس ہے کبھی فیل ہے، کبھی پاس ہے کبھی فیل ہے. یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا سسٹم ہے. تو بھائی جن لوگوں کا میرٹ بن رہا ہے آپ اپنے ایڈمیشن لیں اگر آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہ جو حق کے لیے کھڑے ہیں، یہ جو انصاف کے لیے کھڑے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند نہ کریں، ان کے خلاف بات نہ کریں. کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف بات کریں گے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا بھائی کہ آئندہ سے شاید کوئی حق لینے کے لیے اٹھے ہی نہ، کوئی اتنی ہمت ہی نہ کرے کہ وہ حق لینے کے لیے اٹھے. تو آپ خود غرضی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ ہر دھرمی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ سپورٹ کریں. آپ جیسے 15 ستمبر کو سپورٹ کر رہے تھے، اسی طریقے سے اب بھی سپورٹ کریں ان بھائیوں کو. اور وہ لاکھوں سٹوڈنٹس جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، انہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ سپورٹ جاری رکھیں. آپ کی سپورٹ سے ہی انشاءاللہ تعالی ہم نے پی ایم سی کو گھٹنوں پر گرانا ہے. آپ کی سپورٹ سے ہی ہم نے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو سٹوڈنٹس یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیں گے، ان کو ٹیسٹ کے شر سے بھی بچانا ہے. جیسے اس سال سٹوڈنٹس نے سفر کیا ہے، یہ نہ ہو کہ آئندہ سالوں میں بھی سٹوڈنٹس اسی طریقے سے سفر کریں. تو ہم نے اپنی اس جد و جہد کو کامیاب کرنا ہے، اسی لیے ہم کھڑے ہیں. بھائی ہم عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، یہاں پہ آج یہ بھی وہ بے شک آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن میں ان کمنٹس کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی، کچھ لوگوں نے کہا یہ بات کرنے سے پہلے شرم کریں وہ لوگ. ہم نے یہاں 20 دن اپنا کردار پیش کیا ہے، یہاں پر لاکھوں روپیہ لوگ لے کر آئے، منتیں کرتے ہیں کہ بھائی لے لیں، آپ لوگ ہمارے بچوں کے لیے کھڑے ہیں. ہم نے کسی کے ایک ٹکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اپنی جیب سے، اپنے بھائیوں کی مدد سے، ایم ایس ایم کے جو ذمہ داران ہیں ان کی مدد سے ہم نے 20 دن آپ کے حق کی جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں، عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی چونکہ انہوں نے شاید ختم کرنا ہے تو آپ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. جو کل ہم نے کورٹ کی فی کے لیے اپیل کی، وہ بے شرم لوگ جو ایسی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا پی ایم سی کا اعلیٰ کار مت بنو. یا بے شک وہ شاید سٹوڈنٹس کی آئی ڈی کے ساتھ ہیں، چونکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جن کے حق کے لیے ہم نے آواز بلند کی ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. جو ہمیں جانتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ پی ایم سی کے کچھ ایجنٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں. ہم نے ایک پیرنٹس کونسل بنائی، یہ تمام پیرنٹس اور پتہ نہیں پاکستان سے سینکڑوں کی تعداد میں پیرنٹس وہ آ کے جناب ہمیں یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، کیش میں یہاں پر دیتے رہے. میں نے کہا نہیں، ہم نے ایک کردار پیش کرنا ہے، ایک کردار پیش کرنا ہے، اور وہ کردار الحمدللہ پیش کیا. اب جب ضرورت پیش آئی عدلیہ کی اور وہاں پر جانے کی، وہاں پہ بھائی ملینز میں فیسیں مانگتے ہیں، ملینز کے اندر فیسیں. ایک وکیل، بڑے وکیل، میں نے نام یہاں پر موجود لوگوں کو تو پتہ ہے، انہوں نے 2 ملین 20 لاکھ روپیہ فیس مانگی ہے. ان کو ہم نے پھر اب سپریم کورٹ کے لیے کیا، چونکہ الٹیمیٹلی یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے. تو یہ اتنا بڑا کام، اور مجھے پتہ ہے ہزاروں لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کاز کو، لیکن وہ جو چند حاسدین ہیں، وہ جو چند شیطان صفت لوگ ہیں، وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ مجھے بار بار کہتے رہے جی آپ اکاؤنٹ لیں، آپ اکاؤنٹ دیں، ہم اس میں جمع کراتے ہیں. میں نے کہا نہیں. پھر ایک حال یہ نکلا کہ یہاں پر جو پیرنٹس روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں، ان پہ مشتمل ایک پیرنٹس کونسل بنائی جائے. تقریباً 15 پیرنٹس، ان میں مدرز بھی ہیں، ان میں فادرز بھی ہیں، ان کو جناب بچوں کے ان پہ مشتمل ہم نے ایک کونسل بنائی. ان میں جناب ڈاکٹرز ہیں جو یہاں مختلف ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، ان پہ مشتمل ایک کونسل بنائی. انہوں نے پھر مشاورت کے ساتھ 3 لوگوں کو چنا. ان 3 لوگوں کا
ایک جوائنٹ اکاؤنٹ جس کا پروسیس 2 دن سے چل رہا ہے، 1 دن میں تو نہیں کھلتا نا، وہ پروسیس چل رہا ہے، وہ اکاؤنٹ کھلے گا، آپ لوگوں کو وہ اکاؤنٹ ملے گا۔ میں سامنے کھڑا ہو کر اس مافیا کے خلاف جنگ لڑوں گا اور لڑ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں فرنٹ فٹ پہ لڑوں گا، جیسے یہاں ڈی چوک میں کھڑے رہے، پی ایم سی کے باہر کھڑے ہو کر ان کو للکارتے رہے، ایسا ہی انشاءاللہ عدالتوں کے اندر ان کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے لے کر آئیں گے کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ میں انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ رہوں گا، لیکن ہاں اپیل بھی کروں گا لوگوں سے، لیکن بھائی وہ جو اکاؤنٹ ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس اکاؤنٹ کے ساتھ میں نے ان کو کلیئر کیا ہے کہ وکیلوں سے آپ ملیں گے، ان کو فیسیں آپ دیں گے، میں 1 روپے کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں اپیل کروں گا چونکہ شاید لوگ میرے کہنے پر یہ جمع کروائیں گے، تو اس لیے مجھے یہ بھی پتا کہ ہزاروں لوگ اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا اعتماد ہے، لیکن ان حاسدوں کو جو چھپ کر وار کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھپ کے وار نہ کرو، سامنے آ کے وار کرو، مردوں کی طرح سامنے آ کر وار کرو تاکہ پتہ چلے اس بات کا۔ ہم مردوں کی طرح میدان میں کھڑے ہیں، تم بھی مردوں کی طرح میدان میں آ کر ہمارا سامنا کرو۔ یوں چھپ چھپ کے وار کرنے سے بھائی آپ کی وہ جو آپ کے اندر حسد ہے یا آپ کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پیرنٹس میں مشتمل اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جب آپ کو یہ اکاؤنٹ ملے اس کے اندر آپ لوگ اپنی ڈونیشنز ڈالیں۔ اس اکاؤنٹ کا 100% آڈٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ کوئی تھرڈ پارٹی انالیسز نہیں ہوگا، وہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کا آڈٹ نہیں کرے گی، یہی لوگ کریں گے۔ پوری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈالی جائے گی، اور جناب آپ لوگوں نے اگر 1 روپیہ بھی بھیجنا ہے، ایک واٹس ایپ نمبر آئے گا اسپیشل، اس کے اوپر آپ جناب وہ اسکرین شاٹ بھیجیں گے۔ مجھے آج بھی لاہور سے، کراچی سے، پتہ نہیں کہاں سے کالز آتی رہی جناب، ہم نے اتنی ڈونیشن دینی، اتنی دینی، اتنی۔ میں نے کہا بھائی وہ اکاؤنٹ آئے گا اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے جی، آپ وہ اکاؤنٹ آئے گا، وہ لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں جی کب اکاؤنٹ آئے تو ہم بھیجیں، اس میں بھیجیں پوری، لیکن جو بھیجیں وہ بے نامی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے، اس کا پورا آپ نے اسکرین شاٹ بھیجنا ہے۔ میں اس چیز پہ پابند کر رہا ہوں تمام ڈونیشن دینے والوں کو کہ آپ نے جو بھیجنا ہے اس کا اسکرین شاٹ جو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنا ہے۔ ہم پورے پاکستان سے پوری لسٹ وائز ہم وہ لسٹ جاری کریں گے، فلاں بندے نے اتنی ڈونیشن دی، فلاں بندے نے اتنی ڈونیشن دی، اس کو بھی پبلک کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور بعد ازاں جب یہ انشاءاللہ کیس کلوز ہوگا اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوں گے تو پھر جناب آپ کے سامنے وہ پورا اس کا رکھا جائے گا، اتنی اماؤنٹ آئی، اتنے لگے، کس کو دیے، اور اس میں سے صرف وکلا کو پیسے دیے جائیں گے، کوئی اور اس دھرنے کی جتنے ایکسپینسز ہیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آج کے دن تک وہ ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں، ہمارے ایم ایس ایم کے ساتھی کر رہے ہیں، سینئرز کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کتنے پیرنٹس ہیں وہ کہتے رہے ہیں جی لے لیں، ہم نے کہا جی نہیں، ہم خود اس کو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے اسکرین شاٹ آئے، یہاں پر ایک لسٹ بنے گی، وہ پوری ٹرانسپیرنسی قائم رہے، کیونکہ یہ پی ایم سی والا، یہ اشرافیہ، یہ بدماشیہ، یہ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ میں ایک وکیل 30 لاکھ فیس لیتا ہے، 25 لاکھ فیس لیتا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کے پاس نہ ہوں گے اور نہ یہ ہمارے خلاف سپریم کورٹ میں آ کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن میں نے کل بھی بات کی تھی، ان کو شاید پتہ نہیں ہے اس دفعہ ان کا پالا کسی اور سے پڑا ہے، ان کو ہم گھر چھوڑ کر آئیں گے، گھر چھوڑ کر آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے 20 دن یہاں پر رہ کر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا جی آپ کم لوگ ہیں وہاں پر، میں نے کہا حق کے لیے کھڑے ہونے والے کم نہیں ہوتے ہیں بھائی، آپ لوگ اگر آ جاتے گھروں میں نہ بیٹھے رہتے ابھی تک ریکنڈکٹ ہو چکا ہوتا۔ اب جن کے مارکس زیادہ آگے ہیں ان کو پرابلم ہے، ریکنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور بھائی اور بہنوں جو یہ بات کر رہے ہیں اگر ریکنڈکٹ ہوگا تو آپ کی اور قابلیت ہوگی اور شفافیت کے ساتھ آپ لوگ سامنے آئیں گے۔ یہاں پر کئی پیرنٹس آئے ہیں، ان کے بچوں کے مارکس اب میرٹ کے اوپر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی پہلے دن 15 ستمبر کو ہمارے بچوں کا رزلٹ یہ نہیں تھا، آپ کی کاوشوں سے یہ نمبر ملے ہیں،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو آگے بڑھنے کا یکساں حق ملے. یہ نہیں ہے کسی کو 5 نمبر، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 30. یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں چلنی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جتنی بھی ڈونیشنز ہیں، میں پھر کہتا ہوں، میں اپیل ضرور کر رہا ہوں، میرے کہنے پہ آپ دے رہے ہیں، لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر میں نہیں ہوں، وہ پیرنٹس ڈیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہی اس کو ڈیل کریں گے، اور وہی انشاءاللہ تعالی اس کو پبلک کریں گے. اور ہم اس مافیا کے خلاف اپنی جنگ انشاءاللہ تعالی ضرور لڑیں گے، اور انشاءاللہ یہ جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جیتیں گے، اور جیت کر یہاں سے جائیں گے. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں کیا، اور جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ جو لوگ 150 پہ تھے ان کو 25 مارکس ملے، اضافی 175 ہو گئے، کسی کو 30 ملے، اور ایک بچہ آج یہاں پر آیا ہے بھائی، اس کو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے 42 نمبر ملے ہیں، 42 مارکس. اور اس کے ماشاءاللہ سے وہ تو چھلانگے مار رہا تھا، شکریہ ادا کرنے آیا تھا. میں نے کہا اوپر ہو، کہتا نہیں اوپر نہیں آؤں گا. وہ آیا، اس کے اب 195 مارکس ہو گئے، اور اس نے کہا جی میرا ایڈمیشن تو شاید اب کنگ ایڈورڈ میں ہو جائے گا. کنگ ایڈورڈ میں کہہ رہا جی میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، میرا اس لیول پہ آ گیا. تو بھائی یہ دیکھ، وہ شکریہ ادا کہتا جی مجھے پتہ ہے یہ آپ لوگوں کی ایفرٹ کی وجہ، اور پہلے دن ہی وہ یہاں پر آیا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جن کو تو مل گئے وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے وہ کیا ہے اکڑ بکڑ، کیا ہوتا ہے اکڑ بکڑ بمبے بو کر کے وہ پھینکے ہیں، تو اس کو اتنے، اس کو اتنے، اس کو اتنے، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے وہ مارکس دینے کا. تو جناب اس کے اوپر اب انہوں نے وہ مارکس دے دیے. میرے خیال میں ڈاکٹر نوشین صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر خوش آمدید. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر ادھر ہی، میم سٹیج پہ آئیں گی، یہاں پہ بات کریں گی یا الگ ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ ٹھیک، آپ حسنین بھائی انہیں اوپر لے آئیں. آپ تو انشاءاللہ میں جو بات کر رہا تھا اس کو ختم کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم یہاں پر بلائیں گے. آپ جیسے پہلے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں بھائی، جیسے پہلے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں. شاہ بھائی، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب ایک کو 42 نمبر ملے گریس مارکس، ایک کو ادھر متوجہ رہیں، ایک کو ملے 20 مارکس، ایک کو ملے 30 مارکس، ایک کو ملے 5. تو کیا یہ انصاف ہوا ہے؟ اب جس کو 40 مارکس ملے ہیں گریس مارکس، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے. جو آپ کہہ رہے جی یہ ضروری نہیں ہے ریکنڈکٹ، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے، کہ کیا تمہارا دل مطمئن ہے کہ ایک تمہارے بھائی یا بہن کو 5 نمبر ملے ہیں اور کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اور اس کو 40 مل گئے ہیں؟ تو اس لیے جن کو مل گئے آپ خوشیاں منائیں، لیکن جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو سٹرگل کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ان کو نیچے نہ گراؤ، ان کو اسی طریقے سے سر بلند رہنے دو، ان کو اسی طریقے سے اپنا حق لینے کے لیے کھڑا رہنے دو. انشاءاللہ ہم مل کر اس حق کو لیں گے اور حق کو چھینیں گے. میں بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر نوشین صاحبہ جو سیکریٹری ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ قومی اسمبلی کی. ہم ان کے پاس 2-3 مرتبہ گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ بالکل جیسے ایک ماں کی طرح یہ ہمیں پیش آئیں اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھے لوگ اداروں میں موجود ہوتے ہیں. انہوں نے بہت شفقت کے ساتھ ہماری جب بھی گئے ہم بات ہماری سنی، اور اب انشاءاللہ وہ اوپر آ کے ہم سے بات بھی کریں گی. ہاں جی، وہ اوپر آئیں گی، ہمارے سے بات بھی کریں گی. تو میں انہی جو ہے الفاظ کے ساتھ آپ سے آج کے دن کے لیے اجازت چاہوں گا، اور آپ کو کہوں گا آخری پیغام کہ حق جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا، حق لینے کے لیے بڑھ کر چھینا جاتا ہے. اور میں اپنے معزز مہمانوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر آج 20واں دن ہے، آج ہمارا 20واں دن ہے یہاں پر. ان 20 دنوں میں یہاں پہ تعداد 2000 بھی تھی، 1500 بھی تھی، اور پی ایم سی نے یا تو ہمیں لولی پاپ دیے یا ہمارے ساتھ سیاست کی ہے. کبھی ریپیٹرز کو الاؤ کیا، کبھی ریپیٹرز کو الاؤ کیا پچھلے سال کے سکور پہ ریپیٹر یہاں سے چلے گئے، کبھی یہ کیا کہ گریس مارکس دے دیے،
اب وہ جن کو گریس مارکس زیادہ مل گئے، ایک بچہ یہاں پر آیا اس کو 42 مارکس بھی ملے، 42 مارکس بھی اس کو ملے، یعنی بڑی حیرانی والی بات ہے، اس کو 42 مارکس بھی ملے۔ تو یہ اس کے ذریعے بھی انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا۔ پی ایم سی نے ہمیں انصاف نہیں کیا، صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ سیاست کھیلی اور ہمیں ڈیوائیڈ کیا۔ میں اپنے مہمانوں کو بارے دیگر پورا وہ وفد آیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں ڈاکٹر حیدر علی خان ایم این اے پی ٹی آئی، وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر۔ ہم اچھا میں اس پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم میڈم کے پاس آج گئے، انہوں نے پرسوں کہا جی آئے، میں کچھ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں اور یہ سب ایم این ایز ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، ڈاکٹر حیدر علی خان صاحب آئے ہیں پی ٹی آئی سے ایم این اے اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آئے ہیں اور میڈم خود آئی ہیں، اور میں ان کو بالکل کہتا ہوں ان کی شفقت بالکل ایک ماں کی جیسی ہے، جیسے ہماری مائیں ہمارے سے شفقت سے بات کرتی ہیں، بالکل انہوں نے اس طریقے سے بات کی۔ تو ابھی وہ طے یہ ہوا تھا کہ پرسوں ہم ادھر جائیں گے، لیکن یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ خود یہاں پر آئیں اور ایشوز سننے کے لیے آئیں۔ ابھی ہم ان سے کوئی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں گے تو آپ سے مخاطب بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔